اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے کچھ بھی، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنا نقصان خود کرتے ہیں، اور وہ نقصان دنیا میں بھی سامنے آتا ہے اور آخرت میں بھی سامنے آتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، اللہ ان کو جمع کرے گا، یعنی کہ قیامت کا روز، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ نہ رہے تھے وہ مگر دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے۔ قیامت میں جب سب اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو دنیا میں جو گزارا ہوا وقت ہے وہ ان کو ایسا لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہوگا، بڑا لمبا وقت ہوگا، اور یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو کافروں کے تو دن تو وہ لمبا ہوگا، لیکن ایمان والوں کو کے لیے وہ آسان ہوگا اور کافروں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو سختیوں کی وجہ سے بھی اور لمبا ہونے کی وجہ سے بھی جو دنیا میں گزارا ہوا وقت ہے 60 70 سال 100 سال، وہ ایسا لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی۔ اس کی ایک مثال یوں بھی سمجھ لیں کہ ہم جو دنیا میں وقت گزارتے ہیں، حالانکہ اس میں مشکل حالات بھی آتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 40 سال، لیکن جب بھی ہم اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوں ہی گزر گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یوں ہی گزر گیا، حالانکہ اس وقت میں بہت سی ہمیں راحتیں بھی ملی ہوں گی، بہت سی مشکلات کا بھی ہم نے سامنا کیا ہوگا، لیکن گزرا ہوا جو وقت ہے وہ ہمیں تھوڑا ہی لگتا ہے۔ تو بہرحال وہاں قیامت کا دن تو ویسے بھی لمبا ہوگا، مشکلات بھرا ہوگا کافروں کے لیے، اس لیے ان کو دنیا میں گزارا ہوا وقت ایسا لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی۔ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایسے آخرت میں جب اکٹھے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھڑی دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا دنیا میں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، اللہ کے آگے پیش نہیں ہونا، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے، تو وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ آگے فرماتے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو بعض وہ چیزیں، کچھ وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم تجھ کو قبض کر لیں، فإلینا مرجعہم، پس ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ پورے تو ضرور ہونے ہیں، اب چاہے آپ کے سامنے ہو، چاہے جب ہو جب آپ کی وفات ہو جائے۔ وعدے ہیں، وعدے اللہ کے سچے ہیں، وہ تو پورے ہونے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب نبی کے سامنے ہی ہوں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ وعدے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پورے ہو گئے، اور کچھ وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے ہوئے۔ جیسے اسلام کی جو شان و شوکت ہے وہ کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ظاہر ہو گئی تھی،
اور کچھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ظاہر ہوئی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وعدہ تو پورا ہونا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کچھ وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم قبض کر لیں تجھ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے، اللہ گواہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دے گا ہی، آخرت میں جب سب لوٹیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں تو ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے جو ان کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اور کچھ وعدے ہوتے ہیں، کچھ وعیدیں ہوتی ہیں اور وہ پورے ہونے ہوتے ہیں. جو مجرم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے جلدی مچاتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، پس جب آیا ان کا رسول، قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے جس امت کے لیے چاہا رسول بھیجا، اور جب رسول آ جاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس فیصلے کے مطابق تو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، ان کو عذاب ملتا ہے. ظلم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اگر کسی کو عذاب ملا تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آتا ہے ان کا رسول، قُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کو ماننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو وعدوں کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کب آئے گا، کب آئے گا، کب ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. جواب دیتے ہیں قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا مگر وہ جو اللہ چاہے. میں اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہوں تو تمہارے لیے کیا مالک ہوں گا. اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع کا نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نفع نقصان سب کچھ، نہ نبی کے ہاتھ میں نہ اور کسی کے ہاتھ میں. تو میں جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے میرے نفع نقصان کا بھی اور تمہارے نفع نقصان کا بھی. اس لیے مجھ سے مت پوچھو کہ میں تمہیں بتاؤں. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی مدت آتی ہے، جب ان کا وقت آتا ہے تو پس نہیں پیچھے رہتے وہ ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں. جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ اس میں گرفتار ہوتے ہیں، اس عذاب میں، اس سزا میں گرفتار ہوتے ہیں، نہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. جب وہ وقت آ جاتا ہے بس پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے. اس لیے عذاب کا وعدہ ہے تو عذاب آئے گا. آپ دیکھیں مختلف غزوات کی شکل میں، مختلف شکستوں کی شکل میں کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذابات بھیجے. فحط وغیرہ کی شکل میں بھی کافروں پر اللہ نے عذابات بھیجے. تو وعدہ تو پورا ہونا ہے، لیکن یہ کہ میرا کام نہیں ہے
کہ میں وہ عذاب تمہارے اوپر بھیجوں، اور میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کا وقت تمہیں بتلاؤں۔ تو فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آتا ہے ان کا مقررہ وقت، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، بس وہ پیچھے نہیں رہتے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عذاب تو آنا ہے، تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ جلدی مچانے سے کیا فائدہ؟ عذاب جب آئے گا، چاہے دن میں آئے چاہے رات میں آئے، تم کچھ بچاؤ تو کر نہیں سکتے۔ عذاب کا بچاؤ تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ عین عذاب کے وقت میں تم بولو کہ ہم ایمان لائے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ اس وقت کا ایمان تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ کہیے کہ بھلا کیا تم نے دیکھا کہ اگر آئے تم کو اس کا عذاب، اللہ کا عذاب، رات میں یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی کرتے ہیں گناہگار لوگ؟ تو جلدی کیوں مچاتے ہیں؟ دن میں آئے چاہے رات میں آئے، بچاؤ تو کر نہیں سکتے۔ اور جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مصیبت اگر رات میں آتی ہے تو زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے، دن میں آتی ہے تو کم بھاری محسوس ہوتی ہے، کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو چاہے دن میں آئے چاہے رات میں آئے، وہ عذاب ہے، اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس لیے جلدی مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں جیسے بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلدی اسی لیے مچاتے تھے کہ ان کو اصل میں اس کا یقین نہیں تھا، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے جو مجرم لوگ ہیں ان کو تو اپنی سزا اور عذاب کے تصور سے ہی کانپنا چاہیے، لیکن حقیقت میں ان کو یقین نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ جلدی مچا رہے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا۔ تو فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ کہیے کہ بھلا کیا تو نے دیکھا، بھلا دیکھو تو اگر آئے تم کو اس کا عذاب رات میں یا دن میں، کس چیز کی جلدی کرتے ہیں گناہگار لوگ، مجرم لوگ؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہوگا تو تم ایمان لاؤ گے اس پر؟ کیا تم یہ اس انتظار میں ہو کہ عذاب آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے؟ عذاب آئے گا تو گویا وعدہ پورا ہو گیا، ہمیں یقین آ جائے گا اور ہم ایمان لائیں گے۔ تو عذاب کے وقت کا ایمان جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے تو تم ایمان لاؤ گے؟ الآن، اب، کیا اب ایمان لاؤ گے؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، اور تم تو اس کی جلدی مچاتے تھے، تم تو اس کی جلدی کرتے تھے، اور جلدی کیوں کرتے تھے؟ اسی لیے کہ یقین نہیں تھا۔ تو اب عذاب آنے کے بعد اس کا یقین کرنا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، عذاب آنے کے بعد یقین کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آنکھوں دیکھا یقین ہوا، مجبوراً یقین ہوا۔ یقین تو وہ یقین ہے جو اللہ کے کہے پر یقین ہو، یقین تو وہ یقین ہے جو رسول کے کہے پر یقین ہو۔ تو فرمایا وقد کن الآن، کیا اب، وقد کنتم بھی تستعجلون، اور تم تو اس کی جلدی مچاتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، چکھو ہمیشہ کا عذاب۔ ظاہر سی بات ہے جب عذاب میں پکڑے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کا ہی عذاب ہے، یعنی جس وقت عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس کے بعد پھر مسلسل سمجھو ان کا عذاب ہی ہے، عذاب میں ہی مرے، عذاب میں ہی مرے، پھر آگے بھی مسلسل عذابات، قبر کا عذاب، پھر مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے پھر عذاب،
اور پھر آخر میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب. تو فرمایا ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے رہے، ذوقوا عذاب الخلد، چکو ہمیشہ کا عذاب. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا بدلہ دیے جاتے ہو مگر اس کا، یعنی نہیں بدلہ دیے جاتے ہو مگر اس کا جو تم کماتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ ہے، اسی کی سزا ہے. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ جو استفہام ہے یہ انکار کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی میں، کہ نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر اسی کا جو تم کماتے تھے، جو تم کرتے تھے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، چونکہ یقین تو ہے نہیں اس لیے حیرت کا اظہار کرتے ہیں. یقین ہے نہیں تو حیرت کا اظہار کرتے ہیں، حیرت کے طور پر پوچھتے ہیں. احق ہو، کیا یہ حق ہے، کیا یہ سچ ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، کیا جب ہم ہو گئے ہڈی، بوسیدہ ہڈی ہو گئے پھر ہم اٹھائے جائیں گے. تو یہ حیرت کی وجہ سے آپ سے پوچھتے ہیں، یقین ہے نہیں. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حق ہے وہ. قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بڑے تاکیدی الفاظ ہیں. قُلْ آپ کہیے، ای ہاں، وَرَبِّی اور میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ تحقیق یہ ضرور حق ہے اور سچ ہے. تاکید دیکھیں، ای کے ذریعے بھی تاکید ہو رہی ہے، وربی میں قسم ہے، واو اس کے ذریعے بھی تاکید ہو رہی ہے، پھر انا کے ذریعے بھی تاکید ہو رہی ہے، لام کے ذریعے بھی تاکید ہو رہی ہے. یعنی پکی بات ہے کہ یہ حق ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا. قل ای وربی، اندازہ لگائیے یہ فصاحت و بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ جس طرح انہوں نے سوال کیا شک میں ڈوبے ہوئے، حیرت میں ڈوبے ہوئے، جس طرح انہوں نے سوال کیا تو اس کا جواب اسی طرح بنتا تھا کہ خوب اچھی طرح تاکید کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جائے اور پکا کیا جائے کہ جس کے شک میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جتنے وہ شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جتنے وہ اس کے انکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اس کو تاکید کے ساتھ بتایا، تاکید کے ساتھ اس کو ثابت کیا. تو وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے. قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہیے کہ ہاں اور میرے رب کی قسم تحقیق یہ ضرور حق ہے، سچ ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تھکانے والے نہیں ہو، چھوٹ نہیں سکتے تم. جب یہ واقع ہوگا تو ہوگا، پھر تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو تھکانے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا پکا سچا یقین عطا فرمائے.